السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز میں آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین, آج ہم نیب کی کارکردگی پر دوبارہ کچھ بحث کریں گے. آج سپریم کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹس میں ایک کیس ہوا, اور جس میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کی صدارت جسٹس مشیر عالم کر رہے تھے, انہوں نے آج ڈاکٹر دنشا جو کہ ایک ملزم تھے اس میں جعلی بینک اکاؤنٹس میں, اس حوالے سے ان کی بیل کی اپلیکیشن تھی, اس کی ضمانت کی اپلیکیشن تھی, اس کی درخواست تھی, اس پہ آج کیس ہوا. اور آج پھر سپریم کورٹ نے نیب کی کارکردگی پر بڑی سرزنش کی. پراسیکیوٹر جنرل کی نیب کے پرفارمنس پہ, نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے گئے کہ کیوں نیب جو ہے ایک طرفہ کارروائی کرتی ہے, جو کہ کچھ ملزمان کو کیسوں میں گرفتار کرتی ہے جبکہ کچھ کیسوں کو گرفتار نہیں کرتی. ان کی یہ یونیفائڈ, ان کی یہ یکساں پالیسی کیوں نہیں ہے؟ اور پھر انہوں نے آج سپریم کورٹ نے نیب کو یہ بھی تنبیہ کی کہ اگر ان کی ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا تو نیکسٹ ہیئرنگ پہ یعنی اگلی سماعت پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو سمن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیوں نیب جو ہے وہ یکساں پالیسی پر مرتب اپنی جو ہے ان کی پالیسی وہ اس پر گامزن نہیں ہے. آج میرے ساتھ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر وکیل اور سابق لاہور ہائی کورٹ کے جو لاہور راولپنڈی بینچ کے جو جج تھے شاہ خاور صاحب میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. آج ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اور اس کے علاوہ شاہ خاور صاحب نے حال ہی میں جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے, جوڈیشل میں جو جوڈیشل سسٹم میں ریفارم لانے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کچھ تجاویز دی ہیں, کچھ پروپوزل دی ہیں جو جوڈیشل سسٹم میں ریفارم لانے کے حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے. تو آج ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. آج آئیے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شاہ خاور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو اینڈ فار جوائننگ می ان دس شو. شاہ خاور صاحب, پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آج جو نیب کا جو کیس تھا ڈاکٹر دنشا, جو کہ جعلی بینک اکاؤنٹس, فیک اکاؤنٹس کیس میں, آپ اس کے میرے خیال میں اس کیس کو آپ نے پہلے بھی ڈیل کیا, تو آج سپریم کورٹ نے دوبارہ نیب کی بڑی سرزنش کی کہ ان کی کارکردگی پر, ان کی پرفارمنس پر, ان کی یکساں پالیسی پر وہ کچھ چیزوں کو گرفتار کر رہے ہیں, کن کو نہیں کر رہے ہیں, کن کو کر رہے ہیں, کن کو نہیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے آج سپریم کورٹ نے بڑی خفگی کا اظہار کیا, بڑی سرزنش کا اظہار کیا اور سرزنش کی پراسیکیوٹر جنرل کی. اس بارے میں آپ ذرا ناظرین کو دیکھیے بتائیں. سہیل خان, بات یہ ہے کہ یہ جو آج سماعت ہے اس کا تعلق پچھلی سماعت سے بھی ہے, کیونکہ پچھلی جب سماعت ہو رہی تھی تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے یہ ایک سوال اٹھایا تھا نیب سے, اور ان کو بلایا بھی تھا نیب کے پراسیکیوٹر جنرل کو, اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو دفعہ 24 ہے NAO 1999 کا جو اختیار ہے نیب آرڈیننس 1999, اس میں جو دفعہ 24 کے تحت گرفتاری کا جو اختیار ہے وہ چیئرمین نیب کے پاس ہے, یا ان کے کسی تفویض شدہ کسی بھی آفیسر کے پاس, جو کہ نارملی ڈائریکٹر جنرل جو ہوتے ہیں ریجنل نیب کے, ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. تو اس میں ان کے پاس مزید ثوابدیدی اختیار یہ ہے کہ ایک ہی ریفرنس میں یا ایک ہی انکوائری یا انویسٹیگیشن میں آپ سمجھ لیں کہ اگر 30 لوگ ہیں ان کو یہ انکوائر کر رہے ہیں, ملزمان ہیں, تو ان میں سے اگر وہ 5 کو گرفتار کر لیں اور 25 کو گرفتار نہ کریں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ایک امتیازی سلوک جو وہ روا رکھتے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے ایک دفعہ, مطلب یہ جو اس دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نوٹس لیا, اور جب پچھلی تاریخ کے اوپر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں آپ کو قائل کریں گے کہ ہم نے یہ جو ریفرنس ہے, یہ بیریا آئیکن ٹاور کراچی کا ہے, جس میں کوئی الزام یہ ہے کہ باغ ابن قاسم کی جو جگہ ہے یا سرکاری زمینیں ہیں, یہ گیلیکسی ایک کمپنی تھی, انہوں نے وہ جو ہے وہ اس کو شامل کیا اس پروجیکٹ میں, اور اس کے اوپر جو بلڈنگ بنی وہ ملک ریاض صاحب نے بنائی, ان کی انویسٹمنٹ سے بنی. تو یہ جو ڈاکٹر دنشا ہے یہ گیلیکسی کی جو کمپنی ہے اس کے یہ ڈائریکٹر ہے, اکاؤنٹ آفیسر. نہیں, یہ ڈائریکٹر ہے اس کا. اچھا, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پچھلی تاریخ کے اوپر پراسیکیوٹر جنرل نیب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے بارے میں ایک رپورٹ جمع کروائیں گے, اور وہ رپورٹ جمع ہو گئی. آج اس کی سماعت تھی جس پہ پراسیکیوٹر جنرل آج دوبارہ موجود تھے. اس پہ ان کے جب انہوں نے اپنی رپورٹ پڑھی تو اس پہ معزز بینچ نے اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ یہ جو رپورٹ ہمیں دے رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ ہمیں یہ بتائیں
کہ آپ وہ جو گرفتاری کا ثوابدیدی اختیار ہے وہ کس پیمانے پر کسی پہ اختیار کرتے ہیں اور کس پہ نہیں کرتے. اور اس کیس میں چونکہ جو مین ایکیوزڈ ہیں وہ چونکہ ملک سے بھی باہر بیٹھے ہیں اور ان کو انہوں نے گرفتاری کا آرڈر نہیں کیا اور ان کا ریفرنس بغیر گرفتار کیے اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیش کر دیا. اچھا سر, جبکہ اس میں ایڈ کروں جی کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ جو باہر لنڈن سے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے پلی بارگین کے لیے درخواست دی تو نیب نے ایک دم ایکسیپٹ کر لی. ایکسیپٹ بھی نہیں کی. وہ درخواست پچھلے کوئی 1 سال سے پڑی ہوئی جس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں اور عنقریب اس پہ ہم فیصلہ کر لیں گے. تو اس پہ بینچ نے کہا کہ آپ 1 سال سے وہ درخواست ان کی پڑی ہوئی ہے, وہ خود انہوں نے یہاں آ کے بھی نہیں دی, انہوں نے لنڈن سے دی ہے, تو آپ اتنا ان سے مطلب کہ ان کو رعایت دے رہے ہیں اور ان کو آپ نے گرفتاری کا آرڈر بھی جاری نہیں کیا. بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں جس میں ڈاکٹر ڈنشا بھی ہیں اور کچھ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سابقہ اور موجودہ افسران بھی ہیں, جمیل بلوچ ایک اور بھی ہے, تو مطلب اس میں 2 اور لوگ بھی ہیں. اس میں ایک جمیل بلوچ ہیں, ایک لیاقت علی قائم خانی ہے جو کہ سابق ڈائریکٹر تھے اس کے ریٹائرڈ شدہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے. تو اس پہ انہوں نے جب آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ رپورٹ بالکل تسلی بخش نہیں ہے, اس میں آپ کوئی اس میں جو ہے وہ جواز پیش نہیں کر سکے, لہٰذا آپ کو ہم مزید ٹائم دیتے ہیں, آپ خود اپنے طور کے اوپر کچھ ایسے اقدامات کریں کہ یہ چیزیں جو یہ امتیازی سلوک ہے اس کے بارے میں اب خود اس کا تدارک کر کے ہمیں بتائیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو اگلی تاریخ کے اوپر جو میرے خیال میں 6 جنوری شاید انہوں نے مقرر کی ہے, تو اس پہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب خود یہاں پہ آ کے اس چیز کی وضاحت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ اس پوائنٹ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اچھا جو ہے نوٹس کیا ہے, اور اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ یہ جو امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ چیئرمین نیب اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے ایک ہی مقدمے میں ملزموں کو کچھ کو گرفتار کرتا اور کچھ کو نہیں کرتا. اچھا شخاوت صاحب, ایک اور فیکٹر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ کچھ ہی حالی دنوں میں بلکہ کچھ 2-3 مہینوں میں سپریم کورٹ نے ایسے ملزمان کو رہا کیا 10 سال بعد 14 سال بعد جو کہ مختلف جرائم میں ملوث تھے, لیکن ان کے خلاف آئدر FIA یا تحقیقاتی ادارے پولیس یا نیب جو ہے نا وہ اپنا کیس اسٹیبلش نہیں کر سکی, وہ اپنے استغاثہ جو ہے وہ ان کے خلاف کیس ثابت نہیں کر سکی, جس کی بنا پر 10 سال 14 سال 12 سال 10 سال 8 سال کے ملزمان جو کہ وہ رہا ہوئے. اور وہ کیوں, وہ اس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں کہ ایک ویک پراسیکیوشن ہے, ویک انویسٹیگیشن ہے. تو اس آخر میں یہ شخاوت صاحب آپ کی نظر میں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اب تک کیوں حکومت, موجودہ حکومت یا اس سے پہلے جو حکومتیں ہیں, اس پراسیکیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اس تحقیقات کو مضبوط بنانے کے لیے یہ کیوں اقدامات نہیں کر رہی؟ دیکھیے صاحب, بڑے افسوس سے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی آج تک گورنمنٹس آئی ہیں, چاہے وہ مارشل لاء کی گورنمنٹس تھی, ڈکٹیٹرس کی گورنمنٹ تھی, یا وہ منتخب حکومتیں تھیں جمہوری, میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے آج تک یہ نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سستا اور فوری انصاف فراہم کریں گے, لیکن اس نعرے میں کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست اور گورنمنٹ کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے کہ آپ نے انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو, جو کہ ایک بنیادی فرض ہے ریاست کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوگ اگر 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد 12 سال کے بعد بری ہو رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تفتیش جس کے نتیجے میں ان کو پہلی عدالت نے سزا دی وہ غلطی تھی. اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ نے بھی جو ہے اس عدالت کو بحال رکھا اور انہوں نے ان تمام چیزوں پہ توجہ نہیں دی جس کے اتنے عرصے کے بعد سپریم کورٹ توجہ دے رہا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ریاست کے شہری کو ایک دن بھی یا 24 گھنٹے بھی اگر جیل میں رکھا جائے تو اس کی ذمہ داری ریاست پر بنتی ہے, اور ریاست نے اس ایک دن کا حساب دینا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں کسی کو اگر اس طرح گرفتار کیا جائے اور اس پہ جرم ثابت نہ ہو اور وہ بری ہو جائے تو وہ اتنے ہیوی ڈیمیجز کے سوٹ فائل کرتے ہیں گورنمنٹ کے اگینسٹ, اور وہ سوٹ کامیاب ہوتے ہیں. تو جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں اربوں روپے کے جب ہرجانے پڑتے ہیں حکومت کے اوپر, اور جب حکومت کی پراپرٹیز کنفسکیٹ ہوتی ہیں تو پھر ان کو یہ خیال آتا ہے کہ نہیں اب ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ کچھ لوگ جو کہ اس طرح باعزت بری ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میلیشیس پروسیکیوشن کے دعوے کریں، اسٹیٹ کے خلاف کریں، اور جن پروسیکیوٹنگ ایجنسی اور جن لوگوں نے ان کو امپلیکیٹ کیا ہے ان کے خلاف وہاں پہ ڈیمیجز فائل کریں، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا قانون سازی بھی ہو جائے کہ یہ جو ڈیمیجز کے کیسز ہیں ان کی سماعت فوری ہو اور ان کے فیصلے بھی جلدی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں 15 20 30 40 ایسے مقدمے ہو جائیں ہر صوبے میں جس میں وہ اپنی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز کے خلاف اور ریاست کے خلاف ہر جانے کے دعوے کریں اور دعوے کرنے کے ساتھ ان کی کچھ پراپرٹیز بھی اٹیچ کریں، تو میرا خیال ہے پھر کچھ تھوڑا سا ان کو محسوس ہوگا کہ یہ ان کو سیریس لیا جائے۔ تو جب تک یہ اقدامات نہیں کیے جائیں گے ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ انصاف کا قتل ہوگا، چاہے وہ لوگوں کی سول رائٹس ہیں چاہے وہ کرمنل ٹرائلز ہیں۔ تو دیکھیں ایک بندے نے اگر قتل کیا ہے تو جو مقتول ہے اس کو انصاف تب بھی مل سکتا ہے کہ ملزم کو جو ہے جلد از جلد سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اگر وہ سزا سے بچ گیا تو پھر تو ادار کی ہے، پھر لوگ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ کسی ملزم نے اگر جرم کیا ہے اس کو سزا بھی ہو، جلد ہو، تاکہ جو مستغیث ہیں یا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو تشفی ہو سکے، اور جس بندے کو غلط امپلیکیٹ کیا گیا ہے تو اس کو بھی جلد از جلد رہا اور بری ہونا چاہیے۔ اس میں جو سال ہا سال اور ایک ڈیڑھ دہائی لگ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے چونکہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے اور یہ جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے حکومت سپریم کورٹ نے ایک تجویز دی تھی کہ چونکہ نیب میں بڑے زیر التوا کیسز ہیں ان کے لیے ایکسٹرا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائے جائیں، اور اس میں پھر حکومت نے اب اعلان کر بھی دیا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کب بنائیں گے، یہ امپلیمنٹ کب ہوگا۔ لیکن جو حال ہی میں جو سر آپ نے ایک کیس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کچھ تجاویز دی ہیں عدلیہ میں کچھ ریفارمز لانے کے لیے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر جی کریں۔ بالکل ایسا ہے کہ مجھے اتفاقاً چونکہ میں ان کے کچھ کیسز کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس سلسلے میں میری کوئی 3 ماہ پہلے کوئی ان سے ملاقات ہوئی، جو کہ ہم نے جو ایجنڈا پوائنٹ تھا اس کے بعد میں نے پھر مناسب سمجھا کہ کچھ چیزیں ان کو ہم تجاویز دیں کہ یہ جو میں نے جس چیز کا ذکر کیا ہے کہ سول اور فوجداری مقدمات میں اتنا زیادہ التوا ہوتا ہے اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو اس حوالے سے میں نے پھر ان کو کچھ تجاویز دی کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کریں، آپ جو ہے اٹارنی جنرل اور منسٹر آف لا، سیکرٹری لا جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور صوبائی چیف جسٹس سے رابطہ کریں، اور انہیں کہیں کہ ان کی جو عدالتیں، ایک تو جو ضلعی عدالتیں ہیں اس میں ایک سروے کرائیں کہ کتنے جو کیسز وہاں پہ پینڈنگ ہیں فوجداری اور سول، ٹھیک ہے، اور اس کے تناسب میں عدالتیں کتنی ہیں، تو مقدمات کے تناسب کے مطابق عدلیہ میں جو ہے اس میں تعداد بڑھائی جائے، لوور جوڈیشل میں بھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سال ہر سال سے کرمنل مقدمات بھی ہائی کورٹس میں جو ہے وہ زیر التوا رہتے ہیں، اور سول مقدمات کرمنل یعنی فوجداری جو فوجداری، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں میں نے ان کو تجویز دی کہ آپ چونکہ آئین کا ایک آرٹیکل موجود ہے جس میں ہر ہائی کورٹ میں آپ ایڈیشنل ججز جو ہے وہ مخصوص مدت کے لیے اپوائنٹ کر سکتے ہیں، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ تو میں نے اس کو تجویز یہ دی تھی کہ آپ ہائی کورٹ، مثلاً اگر لاہور ہائی کورٹ ہے جس کی جو آفیشیل اسٹرینتھ ہے ججز کی وہ 60، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ کوئی 20 کے قریب اسامیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، وہ ابھی تک فل اپ نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈیشنل ججز جتنے مرضی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، تو اس لیے کم از کم ایک اگر 60 کا اگر اسٹرینتھ ہے تو کم از کم 30 ججز جو ہے ایڈیشنل بنائیں، وہ فوری سماعت کریں ان تمام مقدمات کی، فوجداری مقدمات کی بھی، سول مقدمات کی، اور خاص طور پہ جو ٹیکس میٹرز ہیں جس کی وجہ سے کھربوں روپے جو ہے وہ ریاست پاکستان کے جو ہے وہ اسی طرح ضائع پڑے ہوئے ہیں، وہ کسی استعمال میں نہیں ہے، اور اس کا اگر فیصلہ ہو جائے تو گورنمنٹ کے خزانے میں بہت سارا پیسہ آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی روزانہ کی بنیاد پر ہر ہائی کورٹ کے ہر بینچ میں بینچ اسپیشل بنے ہوئے ہیں جو اور کوئی کام نہ کریں، وہ صرف ٹیکس اور ریونیو میٹرز کو دیکھیں اور ان کو ایڈجوڈیکیٹ کرائیں، تاکہ وہ کھربوں روپے جو ہیں
وہ پاکستان کے خزانے کے اور اس کے سسٹم میں آ جائے. تو اسی لیے اور دوسرا پھر میں نے ان کو تجویز یہ دی تھی کہ جو سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے جس کو جب سزا دے دی جاتی ہے تو اس کو فوری طور کے اوپر کنڈیم سیلز میں ڈال دیا جاتا ہے, جو کہ آپ اس کو کال کوٹڑی کہہ سکتے ہیں, جس میں وہ تقریباً 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے جو ہے وہ بند رہتے ہیں. صبح اور شام آدھا گھنٹے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ واک کرائی جاتی ہے. تو اس میں لا یہ ہے کہ جب تک ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان ایک ریفرنس کے تحت وہ سزائے موت کو جب تک توثیق نہیں کریں گے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چونکہ ججز کی تعداد کم ہے, وہ 2 جو ججز جو ہیں وہ اسپیشل بینچز وہ بنتے کم ہیں, تو اس وجہ سے کم از کم 5 سے 6 سال لگ جاتے ہیں ایک مرڈر ریفرنس ڈیسائیڈ ہونے میں. یعنی اس کال کوٹلی میں اس ملزم کو 6-7 سال گزارے. بالکل گزارا. یعنی آپ وہ ڈیتھ رو اپنی پھانسی کے لیے انتظار کر رہے ہیں مجھے کب ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, کہ مجھے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا یا مجھے بری کیا جائے گا یا میری سزا میں تخفیف کی جائے گی. سر یہ تو بہت زیادہ یعنی بنیادی حقوق کے خلاف میں نے ان کو یہ تجویز دی کہ کم از کم آپ یہ کریں کہ جب تک ہائی کورٹ سے کنفرمیشن نہ ہو جائے سزائے موت کی, اس کو کنڈیم سیلز میں کم از کم مت رکھیں, لیکن پھر بھی ایک ایسا میکینزم بنائے کہ فوجداری مقدمہ, قتل کا مقدمہ جس میں سزائے موت ہے, اس کی سپریم کورٹ تک سماعت کم از کم 1 سال کے اندر اندر جو ہے جو ہونا ہے, اگر اس نے جرم کیا اس پہ ثابت ہو گیا ہے, اگر اس کو سزائے موت ہونی ہے تو 1 سال کے اندر اندر ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ 13-14 سال کے بعد سپریم کورٹ جب سزائے موت کا حکم بحال رکھے اور وہ 14 سال قید بھی گزار لے اور 15ویں سال اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے, تو یہ بھی ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہے. تو سر وزیر اعظم عمران خان نے پھر اس سلسلے میں کیا کہا؟ دیکھیں انہوں نے ان تجاویز جو آپ نے اس تجاویز کو بڑے غور سے سنا اور اس پہ احکامات بھی جاری کیے انہوں نے. ان کے پاس جو سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر بیٹھے تھے اور شہزاد اکبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بلکہ ان سے پوچھا بھی کہ یہ واقعی, انہوں نے تائید کی کہ یہ بالکل سسٹم ایسا ہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس پہ کام کریں گے, اور اس پہ انہوں نے خصوصی ہدایات سیکرٹری کو جاری کی کہ آپ شخاوت سے جو ہے وہ رابطہ رکھیں اور اس سلسلے میں جو ہے اس میں آپ کام کرنا شروع کر دیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک وہاں سے کوئی بات سنی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہیں پہ انہوں نے کوئی کمیٹی ویٹی بنا دی ہو, لیکن جس طریقے سے میں نے ان کو گزارش کی تھی اور جس طریقے سے وزیر اعظم نے اس پہ بڑا غور کیا اور بڑے اپنے تشویش کا بھی اظہار کیا, لیکن چاہیے یہ تھا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع ہو جاتا, لیکن ابھی تک نہیں, ابھی تک ہوا نہیں. اچھا سر, دوسرا جو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مطلب جو التوا کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ کیسز ہیں, اس کے لیے پھر سپریم کورٹ نے ایک تجویز بھی کی تھی کہ 120 احتساب عدالتیں بنائے جائیں, اور وہ پھر اس پہ حکومت نے کہا تھا کہ اس میں بڑا خرچہ آئے گا, کوئی 2 ارب روپے. پھر بعد میں حکومت نے آمادگی بھی ظاہر کی, لیکن ابھی تک اس پہ بھی کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آیا کہ ویدر اس پہ کام شروع ہو گیا کہ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بڑا عرصہ ہو گیا کہ یہ آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جاری کیا, یا تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایسا آرڈر جاری بھی نہیں کرنا چاہیے جس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے, اور اس سے پہلے وہ اس کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کتنے ٹائم فریم میں یہ عدالتیں قائم کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں. اس طرح کے اگر آپ احکامات جاری کرتے ہیں جس میں عمل درآمد نہ ہو سکے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اب جہاں تک وسائل کا تعلق ہے, دیکھیں ہمارے اتنے غیر ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں اس وقت میں, تو اگر یہ وسائل اگر صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر بجٹ میں رکھے, اور یہ 120 ججز جو ہیں وہ بننا جو ہے میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ اس میں فائنینشیل امپلیکیشنز اتنی زیادہ نہیں ہے, مینیج کی جا سکتی ہیں. تو لیکن ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے. اس کی بھی 2 بڑی زبردست پرابلمز ہیں. اس کی پرابلم یہ ہے کہ وزارت قانون جو ہے وہ ہر ہائی کورٹ کو لکھے گی, چیف جسٹس کو, کہ آپ ہمیں اپنی عدلیہ میں سے سیشن جج لیول کے لوگ جو ہیں ان کو آپ اسپیئر کریں اور ان کو نوٹیفائی کریں. اب اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی صوبوں میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہے, اس میں چیف جسٹس صاحبان نے کچھ نام بھیجے ہیں, وزارت قانون نے ان پہ اعتراض کیا ہوا ہے اور وہ ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سہیل خان, میں آپ کو بڑا واضح طور پہ ایک بات بتاؤں, میں یہ اسپیشل ججز کے کانسیپٹ کے خلاف ہوں. دنیا میں کہیں پہ بھی اسپیشل ججز نہیں ہوتے. ایون اگر ہم برادر تو نہیں بلکہ ہمسایہ ملک جو ہے
اگر انڈیا کو اگر دیکھ لیں وہاں پہ کوئی اسپیشل کورٹس نہیں ہے. وہاں پہ جتنے اینٹی کرپشن کے فوجداری کے مقدمات ہیں وہ جو ان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہی سنتی ہے. یہ جو اگر 120 میں اول تو میں یہ کہوں گا کہ کیا 120 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز موجود ہیں جن کو اسپیئر کیا جائے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ججز بنے؟ سوری ٹو کٹ یو سر، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوور جوڈیشری جو ڈسٹرکٹ لیول پہ سول ججز ان کا کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اگر ان کو اس اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں تعینات کیا جائے تو میرے خیال میں اس سے پھر حکومت کا برڈن جو خرچے کا جو برڈن ہے وہ بھی کم آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اس سے کوئی اور تعیناتی بھی نہیں ہوگی، حکومت کے خزانے پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور ان کی چونکہ ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے سہیل خان، میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی جو نیب آرڈیننس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی، اور وہ ہائی کورٹ سے لیے جائیں گے، اور وہ سیشن جج لیول کے لوگ ہوں گے. تو سیشن جج میں نہیں سمجھتا کہ اتنے آپ کے پاس ہیں بھی، کہ وہ ایک تو اپنے اپنے ضلعوں میں بھی ایک سیشن جج چاہیے ان کو، تو اتنے سیشن ججز ہے بھی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ اگر یہ آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے انہیں کو یہ کام سونپ دے کہ وہ ہائی کورٹ اپنے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ایڈیشنل سیشن ججز کے لیول کے لوگوں کو نوٹیفائی کر دے ایز اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ججز، یہ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے پاس آلریڈی عدالت موجود ہے، عدالتی عملہ موجود ہے، نہ اس کے لیے آپ کو الگ سٹاف کی ضرورت ہے، نہ الگ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. وہ وہیں بیٹھ کے مطلب یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو صرف آپ ایئر مارک کر دیں کہ آپ نے صرف یہ جو 3 سال ہے یہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے کیسز دیکھنے، باقی نہیں دیکھنے. تو وہی کام وہ اپنی اسی تنخواہ میں، اسی برات میں، اسی سٹاف کے ساتھ، اسی بلڈنگ میں، اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ اتنی لمبی ایکسرسائز کریں، اس میں اتنا بجٹ بھی انوالو ہو، یہ قانون میں ترمیم کر دیں نیب آرڈیننس میں کہ ہر ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج لیول کے افسران کو، جوڈیشل افسران کو نوٹیفائی کرے گا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز. بہت بہت شکریہ شاخاور صاحب. جی ناظرین، اب حکومت تقاضا یہی ہے کہ جس طرح شاخاور صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمس کی اشد ضرورت ہے. ہمارے کورٹسوں میں، ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور ہمارے خاص کر پروسیکیوشن میں، ہماری تحقیقات میں، ہمارے انویسٹیگیشن میں. تو جس طرح شاخاور صاحب نے کہا کہ چونکہ اب اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے آج بھی چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ ایسے بھی ملزمان ہیں جن کو عام کیسوں میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور جو کچھ بڑے کرائم میں جو ملوث ہوتے ہیں وہ باہر آرام سے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو نیب ان کا کوئی نہیں کرتی. تو اس لیے اب اس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کی. اب حکومت کا تقاضا یہی ہے، اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر اس سلسلے پہ اس کو سوچنا چاہیے کہ جوڈیشل ریفارم یعنی عدالتی ریفارم ایسے لائے جائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو، جس میں وہ عدالتوں کو میں التوا ان کیسوں کا فائدہ ہو جہاں پہ ایسے ملزمان جو کہ اپنی ڈیتھ رو پہ ہے، جو کہ پھانسی کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے جن پہ پھانسی چڑھی ہوئی ہے، جن پہ ڈیتھ، جن کی سزائے موت پینلٹی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی تک وہ جو ہے نا اپنی ایگزیکیوشن کو، اپنی سزا کا انتظار کر رہے ہیں. تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ترجیحی بنیادوں پر اس سلسلے میں سوچے. اور جس طرح شاخاور صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو جو تجاویز دی ہیں جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے، حالات کا تقاضا ہے، یہ ہے وقت کا تقاضا ہے کہ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ان تجاویز پر عمل کرے تاکہ عوام کو جلدی سے جلدی انصاف مہیا ہو اور اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا. میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آپ کو بہتر سے بہتر انفارمیشن آپ سے شیئر کروں اور بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے سامنے لا سکوں. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بہت بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. پاکستان زندہ.